اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تین مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر انسان کی تخلیق بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو بہتر سانچے میں ڈھال کر پیدا فرمایا۔ پھر انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور طاقت دونوں ختم ہو جاتی ہے۔ جوانی میں وہ جو اعمال کرتا تھا اب بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جاری فرما دیتے ہیں کہ اسے ان اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی حقانیت اعلیٰ ذکر ہے۔ آیت نمبر 1 میں ہے والتین والزیتون۔ اس آیت میں 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، جن میں 2 درخت ہیں، ایک تین یعنی انجیر، دوسرے زیتون، اور ایک پہاڑ طور، اور ایک شہر یعنی مکہ مکرمہ کی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں درخت اکثیر بہت زیادہ برکت والے ہیں اور منافع والے بھی، جس طرح طور پہاڑ اور شہر مکہ بہت ہی زیادہ اکثیر ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں تین اور زیتون کے ذکر سے مراد وہ جگہ ہو جہاں یہ درخت کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ملک شام ہے جو مدین انبیاء علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی ملک میں مقیم تھے۔ ان کو ہجرت شام ہے جو مدین انبیاء علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی ملک میں مقیم تھے۔ ان کو ہجرت قرار مکہ معظمہ لایا گیا تھا۔ اسی طرح ان قسموں میں تمام وہ مقامات مقدمہ شامل ہو گئے ہیں جہاں خاص انبیاء علیہ السلام پیدا اور مبعوث ہوئے۔ ملک شام انبیاء علیہ السلام کا وطن اور مسکن ہے۔ کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی وجہ ہے، اور سینین یا سین اس مقام کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے، اور بلد الامین مکہ مکرمہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن ہے۔ نمبر 4 میں ہے کہ ہم نے بنایا آدمی خوب سے اندازے پر۔ ان 4 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ لفظی معنی کسی چیز کے قوام اور بنیاد کو درست کرنے کے ہیں۔ احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ اس کی فطرت کو بھی دوسرے مخلوقات کے اعتبار سے احسن بنایا گیا، اور اس کی جسمانی جو رشن و نما ہے اور اس کی شکل ہے، صورت ہے، اس کو بھی دنیا کے سب جانداروں سے بہتر اور بہترین اور حسین بنایا گیا۔ انسان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین بنایا۔ ابن عربی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان سے احسن نہیں، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حیات کے ساتھ عالم، قادر، متکلم، سمیع، بصیر، حکیم بنایا ہے، اور یہ سب صفات دراصل خود حق سبحانہ تعالیٰ کی ہیں۔ اور بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ ان اللہ خلق، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پیر پیدا فرمایا ہے۔ مراد اس سے یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا کوئی درجہ اس کو بھی دیا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر شکل و صورت سے بری ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہے کہ پچھلی آیت کے اندر تخلیق انسانی کے کمال اور اس پر اللہ تعالیٰ کے خاص انعام کا، پھر بڑھاپے میں حالت کے انقلاب کا ذکر فرما کر اس آیت میں منکرین قیامت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ قدرت الہی کے ایسے منظر اور انقلاب دیکھنے کے بعد بھی کیا گنجائش ہے کہ تم آخرت اور قیامت کی تکذیب کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حکمت کرنے والے پر حاکم نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 19 آیتیں ہیں۔ پہلی وحی میں نازل ہونے والی 5 آیتیں اس سورت کی ابتدا میں شامل ہیں، جن میں قرآنی نصاب تعلیم کے واضح کر کے انسان کی سرکشی کے اسباب سے پردہ اٹھایا گیا ہے،
اور ابو جہل معاون کی بدترین حرکت کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرنا قرآنی نصاب تعلیم کی بنیاد ہے، اور جمہولیت کو معلومات کی شکل میں تبدیل کرنا اس کی مقاصد میں شامل ہے۔ فرعون ابو جہل کی سرکشی اور تکبر کی انتہا کو بیان کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز جیسے عظیم الشان عمل کی ادائیگی سے روکنے اور آپ کا مبارک سر اپنے ناپاک قدموں کے نیچے کچلنے کی پلاننگ کرتا تھا۔ نازیاب حرکت سے باز نہ آنے کی صورت میں اسے جہنمی فوج کے ہاتھوں گرفتار کرا کے اس کی جھوٹی اور گناہوں سے آلودگی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم رسید کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے سرکش و نافرمانوں کی اطاعت کے بجائے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کا تقرب حاصل کرتے رہنے کی تلقین ہے۔ آیت نمبر 1۔ اقرا سے ما لم یعلم تک سب سے پہلے وحی ہے جس کے نزول سے نبوت کی ابتدا ہوئی، جس کا قصہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ عطا نبوت کے قریب زمانے میں آپ کو خود خلوت پسند ہو گئی۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، شب رہتے تھے۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ اقرا یعنی پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقری یعنی میں کچھ پڑھا ہوا نہیں۔ انہوں نے خود آپ کو زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اسی طرح 3 بار کہا، پھر آخر میں دبانے کے بعد چھوڑ کر کہا اقلا الی ما لم یعلم۔ آیت نمبر 3 میں ہے کہ اقرا و ربک، یہاں لفظ اقرا کو مکرر لایا گیا ہے، جس کی ایک وجہ خلاصہ تفسیر میں بھی ہے، اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ پہلے اقرا تو خود آپ کے پڑھنے کے لیے فرمایا تھا، یہ دوسرا تبلیغ و دعوت اور لوگوں کو کہ تخلیق عالم اور تخلیق انسان میں اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی غرض اور نفع نہیں، بلکہ یہ سب بتقاضا جو دو کرم ہے کہ بے مانگ کائنات کو وجود کی نعمت عظمی عطا فرمائی۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ انسان کے بعد اس کی تعلیم کا بیان ہے کہ کیونکہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز اور تمام مخلوقات سے اشرف و اعلیٰ بناتی ہے۔ پھر تعلیم کی عام صورتیں 2 ہیں کہ ایک زبانی تعلیم، دوسرے بذریعہ قلم، تحریر و خط سے۔ ابتدائی صورت میں لفظ اقرا میں اگرچہ زبانی تعلیم ہی کی ابتدا ہے، مگر اس آیت میں جہاں تعلیم دینے کا بیان آیا ہے، اس میں قلمی تعلیم کو مقدم کر کے بیان فرمایا ہے۔ تعلیم کا سب سے پہلا اور اہم ذریعہ قلم اور خطابت ہے۔ ایک صحیح حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ازل میں جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ کلمہ لکھ کر میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ آیت نمبر 9۔ اس آیت کے آخری صورت تک ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کی تو ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا اور دھمکی دی کہ آئندہ نماز پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے تو وہ معاذ اللہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دیں گے۔ اس کے جواب اور اس کو زجر کرنے کے لیے یہ آیت آئی ہے۔ ان میں فرمایا ہے کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یہاں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کس کو دیکھ رہا ہے، اس لیے عام اور شامل ہے کہ نماز پڑھنے والے بزرگ ہستی کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس سے روکنے والے بدبخت کو بھی، اور یہاں صرف ایک جملے پر اتفاق کیا گیا ہے کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آگے دیکھنے کے بعد کیا حشر ہوگا اس کا ذکر نہ کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ہولناک انجام قابل قصور ہے۔ اور آیت نمبر 15 کے اندر ہے کہ جس کے معنی سختی کے ساتھ کھینچنے کے ہیں
اور سر کے اگلے بالوں کو کہا جاتا ہے جو پیشانی کے اوپر ہوتے ہیں۔ جس شخص کے پیشانی کے بال کسی کے ہاتھ میں آ جائیں وہ اس کے ہاتھ میں مجبور و قہر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 19 کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت ہے کہ ابو جہل کی بات پر کان نہ دھریں اور سجدہ اور نماز میں مشغول رہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ ہے۔ سجدے کی حالت میں قبولیت ہے۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں ہو، اس لیے سجدے میں بہت دعائیں کیا کرو۔ اور ایک دوسری صحیح حدیث میں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہونے کے لائق ہے۔ مثلا نفل نمازوں کے سجدے میں دعا کرنا ثابت ہے۔ بعض روایت حدیث میں اس دعا کے خاص الفاظ بھی آئے ہیں، وہ الفاظ ماسورہ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ فرائض میں اسی طرح کی دعائیں ثابت نہیں کیونکہ فرائض میں اختصار مطلوب ہے۔ مسئلہ ایک اور ہے کہ اس آیت کو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت پر سجدہ تلاوت کرنا ثابت ہے۔ واللہ اعلم۔ تمت سورہ اخلاق۔ والحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قدر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت اور وجہ فضیلت کا بیان ہے کہ یہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب دلانے والی ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ اس رات میں نزول قرآن ہے۔ گویا شب قدر کی عظمتوں کا راز نزول قرآن میں ہے، اور انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے کہ تمہیں بھی عظمتیں مطلوب ہیں تو قرآن کے دامن کی وابستگی میں لگے رہو۔ اس رات میں جبرائیل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس رات کے عبادت گزاروں پر سلامتی اور رحمت کے نزول کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ کیفیت صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ آیت نمبر 1 کے اندر ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اس آیت میں ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے اس رات میں اتارا گیا، پھر جبرائیل امین اس کو 23 سال کے عرصے میں حسب ہدایت تھوڑا تھوڑا لاتے رہے، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ کہا ابتدائی نزول قرآن اس رات میں چند آیتوں سے ہو گیا، باقی بعد میں نازل ہوتا رہا۔ تمام آسمانی کتابیں رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت بوذر غفاری نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم علیہ السلام 3 تاریخ رمضان میں، اور توریت 6 تاریخ میں، اور انجیل 13ویں تاریخ میں، اور زبور 18ویں تاریخ رمضان میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24 تاریخ رمضان میں اترا ہے۔ مظہری نمبر 4 میں ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح۔ روح سے مراد جبرائیل امین ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جتنے اللہ کے بندے مرد و عورت نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں سب کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ مظہری۔ اور دوسرا اس آیت میں ہے کہ فرشتے لیلۃ القدر میں تمام سال کے اندر پیش آنے والے تقدیریں واقعات لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں ہے کہ یہ رات سلام اور سلامتی ہی ہے اور خیر ہی خیر ہے۔ ان آیت میں لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان 1000 مہینوں کے اندر بھی ہر سال ایک شب قدر آئے گی تو حساب کس طرح بنے گا۔ تفسیر میں فرمایا کہ یہاں 1000 مہینوں سے وہ مراد ہے جن میں شب قدر شامل نہ ہو، اس لیے کوئی اشکال نہیں۔
اس مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے شب قدر میں عشاء اور صبح کی نماز پڑھ لی، اس نے بھی اس رات کا ثواب پا لیا، اور جو شخص جتنا زیادہ کرے گا زیادہ ثواب پائے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت عثمان غنی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو آدھی رات کے قیام کا ثواب پا لیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو پوری رات جاگنے عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ تمت سورہ قدر بحمد للہ۔ سورہ بینہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں پڑھے لکھے جاہل اور نقصانات کا تذکرہ کے دین فطرت اسلام کا راستہ روکنے کے لیے یہودی و عیسائی اور مشرکین باہم متحد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں بندوں سے اخلاص اور یکسو کا مطالبہ کرتے ہیں، پھر کفر و شرک کے مرتب انسانوں کو بدترین اخلاق اور ایمان و عمل صالحہ کے علمبرداروں کو بہترین خلاق قرار دے کر دونوں جماعتوں کے انجام کے تذکرہ پر سورت کا اختتام کر دیا ہے۔ پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں کفر و شرک اور جہالت کی انتہائی عوام اور غلبے کو ذکر کر کے فرمایا گیا ہے کہ کفر و شرک کی ایسی عالمگیر ظلمت کو دور کرنے کے لیے رب العالمین کی حکمت و رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جیسے ان کا مرض شدید وبا عالمگیر ہے، اس کے علاج کے لیے بھی کوئی سب سے بڑا ماہر معالج بھیجا جائے، اس کے بغیر وہ اس مرض سے نجات نہ پا سکیں گے۔ آگے اس کے ماہر حکیم کی صفات بیان کی کہ اس کے وجود ایک بینہ یعنی حجت واضح ہو شرک و کفر کے ابطال کے لیے۔ آگے فرمایا کہ مراد اس معالج سے اللہ کا وہ رسول عظیم ہے جو قرآن کی حجت واضح لے کر ان کے پاس آئے۔ اس مجموعے میں بعثت نبوی سے پہلے زمانے کی فساد عظیم اور ہر طرف جہالت و عظمت ہونا بھی معلوم ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کا بھی بیان ہوا۔ آگے قرآن کی چند اہم صفات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہو گیا کہ زمانے کے مشرکین اور اہل کتاب کی گمراہی اس درجے میں پہنچی ہوئی تھی کہ ان کو اپنے قائد سے ہٹانا ممکن نہ تھا جب تک کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانی اور حجت واضح نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت واضح بنا کر بھیجا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سناتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ وہی خداوندی کے وہ احکام سنتے تھے جو بعد میں صحیفوں کے ذریعے محفوظ کیے گئے، کیونکہ ابتداً تلاوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحیفے سے نہیں بلکہ اپنی یاد سے پڑھ کر سناتے تھے، اور یہ پاک صحیفے ایسے ہیں جن میں ایسے احکام الہی ہیں جو عدل و عدال کے ساتھ دیے گئے ہیں اور ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں ہے کہ اہل کتاب کو ان کتابوں میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنی عبادت و اطاعت کو خاص اللہ کے لیے رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر فرمایا کہ یہ کچھ ان ہی کی خصوصیات نہیں، ہر ملت قائمہ یا تمام کتابیں قائمہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ان سب کا دین اور طریقہ یہی ہے کہ، اور ظاہر یہ ہے کہ قائمہ جو کتاب کی صفت ہے، اس سے مراد بقرینہ سابق احکام قرآنیہ لے جائیں تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ اس شریعت محمدیہ نے بھی جو احکام ان کو دیے وہ بھی یہی تھے جو پہلے ان کتابوں نے دیے تھے۔ ان سے کچھ مختلف احکام ہوتے تو ان کو مخالفت کا کچھ بہانہ بھی ہوتا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ آیت نمبر 6 میں ہے کہ اس میں حدیث میں اہل جنت سے پوچھا گیا ہے کہ آپ راضی بھی ہو؟ اس آیت میں خوشخبری دی گئی کہ اہل جنت بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ یہاں بظاہر یہ سوال ہوتا ہے کہ
اللہ سے اور اس کے ہر حکم اور ہر فعل سے راضی ہونا تو فرائض بندگی اور اللہ کو ماننا ہے۔ اس کے بغیر تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ آیت نمبر 8 میں ہے کہ تمام کمالات دینی اور آخری کا جس پر دار و مدار ہے وہ بتلا دیا گیا کہ اللہ کی خشیت اس خوف کو نہیں کہا جاتا جو کسی دشمن یا درندے کی موذی چیز سے ہوتا ہو، بلکہ خشیت اس خوف کو کہا جاتا ہے جو کسی کی انتہائی عظمت و جلال کی وجہ سے پیدا ہو، جس کا ہر کام ہر حال میں اس کی رضا جوئی کی فکر کرتا ہے اور ناراضی کے شبے سے بھی بچاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو عبد کامل اور مقبول بنانے والی ہے۔ تمت سورہ بینہ بحمد اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زلزال مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں قیامت کی منظر کشی کے بعد انسانی مستقبل کو اس کے اعمال پر مسخر قرار دے کر بتایا کہ معمولی سے معمولی عمل بھی چاہیے اچھا ہو یا برا، انسانی زندگی پر اپنے اثرات پیدا کیے بغیر نہیں رہتا، اور قیامت میں خیر و شر ہر قسم کے عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ آیت نمبر 1 میں اس میں ہے کہ جس زلزلے کا ذکر ہے وہ زلزلہ ہے جو نفخہ اول سے پہلے دنیا میں ہوگا، جیسے کہ علامت قیامت میں زلزلہ کا ذکر آیا ہے، یا اس زلزلے سے مراد نفخہ ثانیہ کے بعد جب مردے زندہ کر زمین سے اٹھیں گے، اس وقت کا زلزلہ ہے۔ روایات اور اقوال مفسرین کے مختلف اور اس میں کوئی بھی بات نہیں کہ زلزلے ہوں، اور ایک نفخہ اول سے پہلے دوسرا نفخہ ثانیہ کے بعد مردوں کے زندہ ہونے کے وقت اور اس جگہ یہی دوسرا زلزلہ مراد ہوا، اور اس صورت میں جو آگے احوال قیامت حساب کتاب کا ذکر ہے وہ قرینہ اسی کا ہے کہ یہ زلزلہ دوسرا نفخہ ثانیہ کے بعد کا ہے، واللہ اعلم۔ آیت نمبر 2 کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زلزلے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کی بڑی چٹانوں کی صورت میں اگل دے گی۔ اس وقت ایک شخص جس نے مال کے لیے کسی کو قتل کیا تھا وہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا۔ جس شخص نے اپنے رشتہ داروں کے مال کی وجہ سے قطع تعلق کیا تھا وہ کہے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے میں نے یہ حرکت کی تھی۔ چور جس کا ہاتھ چوری کا سا میں کاٹا گیا تھا اس کو دیکھ کر کہے گا کہ اس کے لیے میں نے اپنا ہاتھ گنوایا تھا، پھر کوئی بھی اس سونے کی طرف التفات نہ کرے گا۔ نمبر 7 میں ہے کہ اس آیت میں خیر سے مراد وہ خیر ہے جو ایمان کے ساتھ ہو، بغیر ایمان کے اللہ کے نزدیک کوئی نیک عمل نیک نہیں، یعنی آخرت میں ایسے نیک عمل کا جو حالت کفر میں کیا ہے کوئی اعتبار نہیں ہوگا کہ دنیا میں اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے اس آیت سے اس پر استدلال کیا گیا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا، کیونکہ اس آیت کے وعدے کے مطابق اس کو اپنی نیکی کا پھل بھی آخرت میں ملنا ضروری ہے، اور کوئی بھی نیکی نہ ہو تو خود ایمان بہت بڑی نیکی ہے۔ آیت نمبر 8 میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت قرآن کی سب سے زیادہ مستحکم اور جامع آیت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو الفاظتہ جامعہ فرمایا ہے، یعنی منفرد، یکتا اور جامع۔ اور حضرت انس اور ابن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ زلزال کو نصف قرآن اور قل ھو اللہ احد کو ثلث قرآن اور قل یا ایھا الکافرون کو ربع قرآن فرمایا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عادیات مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 11 آیتیں۔ اس سورت کے اندر مجاہدین کی سواریوں کی قسمیں کھا کر جہاد فی سبیل اللہ عظمت و اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح دوڑتے ہوئے گھوڑوں کا ہانپنا اور گھروں سے چنگاریاں اڑنا، صبح سویرے دشمن پر حملہ آور ہونا، گرد و غبار اڑانا اور دشمن کے مجمع میں گھس جانا مبنی بر حقیقت ہے، اسی طرح انسان میں ناشکری اور حسب مال کے جذبات کا پایا جانا بھی ایک حقیقت ہے۔ اگر قبروں کے کریدے جانے اور سینوں کے بھید کے ظاہر ہو جانے کا یقین ہوتا تو انسان کے اندر یہ منفی جذبات پیدا نہ ہوتے۔ آیت نمبر 1 میں ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جنگی گھوڑوں کے کچھ خاص حالات و صفات کا ذکر فرمایا اور ان کی قسمیں کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہے کہ یہ دشمن کی صفوں میں بے خوف گھس جاتے ہیں۔ آیت نمبر 8 کے اندر ہے کہ خیر کے لفظی معنی ہر بھلائی کے ہے۔ عرب میں مال کو بھی لفظ خیر سے تعبیر کرتے تھے، گویا مال بھلائی ہی بھلائی اور فائدہ ہی فائدہ ہے، حالانکہ در حقیقت بعض مال انسان کو ہزاروں مصیبتوں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ آخرت میں تو ہر مال حرام کا یہی انجام ہے کہ کبھی کبھی دنیا میں بھی مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اگر عرب کے محاورے کے مطابق اس آیت میں مال کو لفظ خیر سے تعبیر کر دیا ہے، جیسے ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ یہاں بھی خیر سے مراد مال ہے۔ آیت نمبر 9 میں ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا اس غافل انسان کو اس کی خبر نہیں کہ قیامت کے روز جبکہ مردے قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے لیے جائیں گے اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی سب کھل کر سامنے آ جائیں گی، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ رب العالمین ان سب کے سب حالات سے باخبر ہے تو اس کے مطابق جزا سزا دیں گے۔ اس لیے عقل مند کا کام یہی ہے کہ ناشکری سے باز آئے اور مال کی محبت میں ایسا مغلوب نہ ہو کہ اچھے برے کی تمیز نہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاریہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 11 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں قیامت اور اس کی ہولناکی کی تذکرے کے ساتھ اعمال کے وزن اور بے وزن ہونے کا تذکرہ اور دونوں صورتوں کا انجام مذکور ہے۔ اس صورت میں عمل کے وزن ہونے اور ان کے ہلکے بھاری ہونے پر دوزخ یا جنت ملنے کا ذکر ہے۔ سورہ قاریہ بحمد اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکاثر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں ہیں، اور اس صورت میں مال میں زیادتی کی حرص قبر تک انسانوں کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جب جہنم کا نظارہ ہوگا تبھی اس مال کی بے ثابتی کا پتہ چلے گا، وہی محاسبہ کا وقت ہوگا اور ایک ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا۔ اس صورت میں تکاثر کا مطلب ہے کثرت سے مال و دولت جمع کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے اور مال پر جو فرائض اللہ کے عائد ہوتے ہیں انہیں خرچ نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عصر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 3 آیتیں ہیں۔ سورہ عصر کی خاص فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبید اللہ ابن حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 شخص ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورہ عصر نہ پڑھ لے، اور امام شافعی نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی صورت میں تدبر کر لیتے تو یہی ان کے لیے کافی تھا۔ سورہ عصر قرآن کریم کی بہت ہی مختصر سی صورت ہے لیکن جامع صورت ہے۔ بقول حضرت امام شافعی اگر لوگ اسی صورت کو غور و تدبیر کے ساتھ پڑھ لے تو دین و دنیا کی درستگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے مستثنیٰ صرف وہ لوگ ہیں
جو 4 چیزوں کے پابند ہیں: ایمان، عمل صالح اور دوسروں کو حق کی نصیحت، وصیت اور صبر کی وصیت، دنیا اور دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع اور عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ ہے۔ 4 اجزاء سے مرکب ہے، جس میں پہلے 2 جزا اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہے، دوسرے 2 جزا دوسرے مسلمان واحد اصلاح سے متعلق ہے۔ محمد سورہ عصر بحمد اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ھمزہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 9 آیتیں ہیں۔ لوگوں کا استغاثہ، مذاق اڑانے اور طعنہ زنی کرنے والوں کی خدمت اور حب مال میں مبتلا لوگوں کا عبرتناک انجام مذکور ہے۔ آیت نمبر 1 میں اس صورت میں 3 سخت گناہوں پر عذاب شدید کی وعید اور پھر اس عذاب کی شدت کا بیان ہے۔ وہ 3 گناہ یہ ہیں کہ حمزہ لمزہ جمع مال، حمزہ اور لمز چند معافی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ حمز کے معنی غیبت یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب کا تذکرہ کرنا ہے، اور لمز کے معنی آمنے سامنے کسی کو طعنے دینے اور برا کہنے کے ہیں۔ یہ دونوں ہی چیزیں سخت گناہ ہیں۔ غیبت کی وعید قرآن و حدیث میں زیادہ ہے، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس گناہ کے اشتعال میں کوئی رکاوٹ سامنے نہیں ہوتی، جو اس میں مشغول ہو تو بڑھتا چڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس لیے گناہ بڑے سے بڑا اور زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ بالخوف آمنے سامنے کہنے کے وہاں دوسرا بھی ایک معیار آتا ہے کہ اس لیے گناہ میں ایک معیار نہیں رہتی، مطلب اس کے اندر کوئی ویلیو سمجھ لیں کہ ایک زیادہ قسم کی ایک ویلیو ہو جائے گی، یہ کہہ لیں۔ اور اس کے علاوہ کسی کے پیچھے اس کے عیب کا تذکرہ اس لیے بھی بڑا ظلم ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں کہ مجھ پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے، اپنی صفائی پیش کر سکیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اگر اس کے سامنے آ کے اس کی برائیاں شروع کر دیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اس کی کسی کی کوئی بات بری نہیں بھی لگ رہی تو آپ اس کو بہت ہی اچھے انداز سے بولیں، کیونکہ بات کہنے کا بھی انداز ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اس کو اتنے اچھے انداز سے بولیں کہ اس کو برا نہ لگے۔ اور اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کسی کی اصلاح کریں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو طعنہ دینا شروع کر دیں، اس کے اندر سے کیڑے نکالنا شروع کر دیں۔ یہ چیز ہم لوگوں کے یہاں بہت دیکھی جاتی ہے عموماً، تو ہمیں اس چیز سے بہت گریز کرنا چاہیے۔ اور دوسری آیت کے اندر ہے کہ تیسری خصلت جس پر عذاب کی وعید اس صورت میں آئی ہے وہ مال کی حرص اور محبت ہے۔ اس آیت میں اس طرح سے تعبیر کیا ہے کہ حرص و محبت مال کی وجہ سے اس کو بار بار گنتے رہتے ہیں، چونکہ دوسری آیت اور روایت اس پر شاہد ہے کہ مال کا جمع رکھنا کوئی حرام و گناہ نہیں، اس لیے یہاں بھی مراد وہ جمع کرنا ہے جس میں حقوق الحبہ ادا نہ کیا گئے ہوں یا بہت زیادہ فخر محسوس کیا ہو، اس کی محبت میں انسان گر گیا ہو اور بس انسان اس چیز پہ لگا ہوا ہو کہ بس میں صرف مال سمیٹوں، اور وہ اپنے مال کو صرف جمع 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 کرنے میں ہی لگا ہوا ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ مجھے اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں ہے کہ یہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یوں تو ہر آگ کا خاصہ یہی ہے، جو چیز اس میں پڑے اس کے سبھی اجزاء کو جلا دیتی ہے۔ انسان میں اس کو ڈالا جائے گا تو اس کے سارے اعضاء کے ساتھ دل بھی جل جائے گا۔ یہاں جہنم کی آگ کی یہ خصوصیت اس لیے ذکر کی گئی ہے کہ دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو اس کے دل تک پہنچنے سے پہلے ہی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بلا خوف جہنم کے اس میں موت تو آتی نہیں، تو دل تک آگ کا پہنچنا بحالت حیات ہوتا ہے، اور دل کے جلنے کی اذیت اپنی زندگی میں انسان محسوس کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں ہے کہ ہاتھیوں کے خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے اور اس کے عبرتناک انجام کا تذکرہ سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر انسان اللہ کے دین کی دفاع سے پہلو تہی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ حقیر پرندوں سے یہ کام لے سکتے ہیں۔ اس صورت میں اصحاب فیل کے واقعے کا مختصر بیان ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کے مقصد سے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو عذاب آسمانی نازل فرما کر نیست و نابود کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ نمبر 1 میں ہے کہ علم ترى فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں پہ علم ترى فرمایا جس کے معنی ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ یہ واقعہ آپ کی ولادت سے پہلے کے کچھ دن پہلے کا ہے۔ آپ کے دیکھنے کا یہی بظاہر کوئی موقع نہیں تھا، مگر جو واقعہ یقینی ایسا ہو کہ عام طور پر مشاہدہ کیا گیا ہو۔ اس کے علم کو بھی لفظ رویت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ گویا یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور ایک حد تک دیکھنا بھی ثابت ہے جیسے کہ پہلے گزرا ہے۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھی بانوں کو اندھا اور اپاہج بھی مانگتے دیکھا ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ جس کے معنی ہے ایسی کنکریاں جو تر مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہیں۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کنکریاں بھی خود کوئی طاقت نہ رکھتی تھیں، معمولی گارے اور آگ سے بنی ہوئی تھیں، مگر باقدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ایسی تھی کہ یہ جو گولیاں تھیں انہوں نے کوئی گن کی ریوالور کی گولیوں سے زیادہ کام کیا۔ نمبر 5 میں ہے کہ بھوسا کو کہتے ہیں، اور اول تو خود بھوسا ہی منشتر تنکے ہوتے ہیں، پھر جب کہ اس کو کیک جانور نے چبا بھی لیا ہوتا تو تنکے بھی اپنے حال پر نہیں رہتے۔ ابراہہ کے لشکر میں جس پر یہ کنکر پڑی ہے اس کا یہی حال ہو گیا۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی، اور سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں، اور ان کی طرف سے خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ اس عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کو سفر بغض تجارت کرتے اور راستے میں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچاتا، حالانکہ اس وقت دوسروں کے لیے کوئی سفر ایسا خطرات سے خالی نہیں تھا۔ قریش کے انہی سفروں کا ذکر آگے اگلی سورت سورہ قریش میں کر کے ان کو شکر نعمت کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ تمت سورہ فیل بحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 4 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں قریش مکہ اور ان کے واسطے سے ہر اس شخص کو غیرت دلائی گئی ہے جو براہ راست اللہ کی نعمتوں، خاص طور پر اللہ کے دین کی برکتوں سے مستفید ہونے کے باوجود اپنے رب کی عبادت اور اس کے دین کی دفاع سے غافل ہوں۔ نمبر 1 میں ہے اس واسطے کے مانوس رکھا قریش کو چونکہ خوگر ہو گئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے خوگر ہو گئے، تو اس نعمت کے شکر میں ان کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن دی۔ آیت نمبر 2 میں ہے کہ یہ بات معلوم و معروف ہے کہ مکہ مکرمہ ایک ایسا مقام میں عباد ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتے، وہاں باغات نہیں جن کے پھل مکہ والوں کو مل سکیں، اسی لیے بانی بیت اللہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام صلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اس شہر کو جائے امن بنا دیں اور اہل مکہ کو ثمرات کا رزق عطا فرمائیں اور رزق دیں، اور باہر سے ہر طرح کے پھل یہاں لائے جائیں۔ اسی لیے اہل مکہ کے معاش کا مالدار اس پر تھا کہ وہ تجارت کے لیے سفر کرے اور اپنی ضرورت وہاں سے لائیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مکہ والے بڑے افلاس اور تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد و امجد ہاشم نے قریش کو اس کے لیے آمادہ کیا کہ دوسرے ملکوں سے تجارت کا کام کریں۔ ملک شام ٹھنڈا ملک تھا گرمی کے زمانے میں وہاں، اور یمن گرم ملک ہے سردی کے زمانے میں، اس طرف تجارت سفر کرتے اور منافع حاصل کرتے تھے۔ چونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے تمام عرب میں مقدس و محترم مانے جاتے تھے، تو یہ راستے کے ہر خطرے سے بھی محفوظ رہتے تھے، اور ہاشم چونکہ ان سب کے سردار مانے جاتے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ تجارت میں بھی منافع حاصل ہوتے ان کو قریش کے امیر و غریب سب میں تسکین کر دیتے، یہاں تک کہ ان کا غریب آدمی بھی مالداروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
ان پر یہ مزید احسان فرمایا کہ ہر سال کے 2 سفروں کی زحمت سے بھی اس طرح بچا دیا کہ مکہ مکرمہ سے ملے ہوئے علاقے یمن تبادلہ اور حرش کو اتنا سبز اور ذخیرہ بنا دیا کہ وہاں کا غلہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہونے کی بنا پر ان کو اس کی ضرورت پڑی کہ یہ غلات وہاں سے لا کر جدہ میں فروخت کریں۔ چونکہ اگر ضروریات زندگی جدہ میں ملنے لگی، مکہ والے ان طویل دوسروں کے بجائے صرف 2 منزل جا کر جدہ سے سب سامان لانے لگے۔ آیت مذکور میں اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پر اسی احسان و انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 3 میں ہے کہ تو چاہیے کہ بندگی کرے اس گھر کے رب کی۔ انعامات کا ذکر کرنے کے بعد ان کا شکر ادا کرنے کے لیے قریش کو خصوصی خطاب کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ اس کے گھر کے مالک کی عبادت کیا کرو۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے رب البیت ہونے کی صفات کو خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا کہ یہی بیت کعبہ ان کے تمام فضائل اور برکات کا سر چشمہ تھا۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا ڈر میں۔ اس میں کہ من خوف، اس میں قریش مکہ کے لیے دنیا کی ان تمام عظیم نعمتوں کو جمع فرما دیا جو انسان کے خوش عیش رہنے کے لیے ضروری ہے۔ جو میں کھانا پینے کی ضرورت داخل ہے اور اس کے اندر خوف میں دشمنوں ڈاکوؤں کے خوف سے معاون ہونا بھی شامل ہے اور آخرت کے عذاب سے معاون ہونا بھی۔ کثیر نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس آیت کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی امن اور بے خوف و خطرہ رہنے کا سامان فرما دیتے ہیں اور آخرت میں بھی، اور جو اس سے انحراف کرے اس سے یہ دونوں قسم کے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بستی تھی جو معاون و محفوظ اور ہر خطرے سے مطمئن تھی۔ اس کا رزق ہر جگہ سے وافر آ جاتا تھا۔ پھر اسی بستی والوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کی پریشانی میں مبتلا کر دیا کہ ان کے کرتوت کی بنا پر۔ سورہ قریش بحمداللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ معاون مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 7 آیتیں ہیں اور اس صورت میں خدمت خلق کے کاموں سے غفلت برتنے، یتیموں کی کفالت سے دستکش ہونے اور نماز میں سستی کا مظاہرہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 میں ہے کہ اس صورت میں کفار و منافقین کے بعض افعال مذکور ہے، ان کا ذکر ہے اس میں کہ ان پہ جہنم کی وعید ہے۔ اور اس صورت میں فرمایا ہے کہ یتیم کے ساتھ بدسلوکی اور اس کی توہین، مسکین محتاج کے باوجود قدرت کے کھانا نہ دینا اور دوسروں کو اس کی ترغیب نہ دینا، نماز پڑھنے میں ریاکاری کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ سب افعال اپنی ذات میں بھی بہت سخت گناہ کے ہیں، اور جب کفار و تکذیب کے نتیجے میں یہ افعال سرزد ہوں تو ان کا وبال دائمی جہنم ہے، جیسا کہ اس صورت میں اس کو ویل کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ افعال اگر کسی مومن سے بھی سرزد ہو جائیں تو اس کی بھی بہت سخت اس کے اوپر وعید ہے اور بہت سخت ان کے اوپر گناہ ہیں۔ تو ہر انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، اور یہ بہت ہی ہدایت والی صورت ہے اور ہمیں اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کے واقعی میں تفسیر جو ہے وہ پوری سمجھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 3 آیتیں ہیں۔ سورہ کوثر میں ہے کہ حوض کوثر جیسی خیر کثیر اپنے نبی کو عطا فرمانے کے اعلان کے ساتھ ہی دشمنوں و گستاخانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام و نشان تک مٹا دینے کا اعلان ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابی حاتم نے صدی سے اور بہقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کی اولاد ذکور مر جائے اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی
جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ایسے کہنے والوں میں آس بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں کیونکہ وہ ابتر ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کافرون مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 6 صورتیں ہیں۔ سورہ کافرون اس آیت کے اندر اسلامی نظام حیات کے علاوہ کسی دوسرے نظام کی طرف نگاہ نہ اٹھانے اور کفر سے بیزاری کا اظہار کرنے کی تلقین ہے۔ اس صورت کے فضائل یہ ہیں کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہتر ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ابن اسحاق کی روایت ابن عباس سے یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ، آس بن وائل اور اسود بن عبد الطالب اور امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں اس پر صلح کر لیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ قرطبی اور طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے اول تو باہمی مصلحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں اور جس عورت سے آپ چاہیں آپ کا نکاح کر دیں، آپ صرف اتنا کریں کہ ہم معبودوں کو برا نہ کہا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ 1 سال ہم آپ کی معبود کی عبادت کیا کریں اور 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کیا کریں۔ بالخیر۔ سورہ کافرون بحمد اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نصر مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 3 آیتیں ہیں اور اس صورت میں اسلامی ترقی کے بامی عروج، فتح مکہ کی پیشن گوئی اور لوگوں کے جوک در جوک اسلامی نظام کو اختیار کرنے کے اعلان کے ساتھ تسبیح و تحمید و استغفار میں مشغول ہونے کی تلقین ہے۔ اور اس صورت میں اس کی تفسیر یہ ہے کہ پہلی آیت کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب خدا کی مدد اور مکہ کی فتح آپ پر آ پہنچے اور اس فتح پر مرتب ہونے والے آثار یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین اسلام میں جوک در جوک داخل ہوتا دیکھ لیں تو آپ اس وقت سمجھیں کہ مقصد دنیا میں رہنے کا اور آپ کی بعثت کا جو تکمیل دین تھا وہ پورا ہو چکا اور اب سفر آخرت قریب ہے۔ اس کے لیے تیاری کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے، اس سے مغفرت کی درخواست کیجیے، یعنی ایسا امر جو خلاف اول واقع ہو گئے اس سے مغفرت مانگے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہے کہ اور فیصلہ اور تو دیکھیں لوگوں کو داخل ہوتے دین میں غول کے غول۔ روایت الناس، فتح مکہ سے پہلے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پر تقریباً یقین ہو چکا تھا، مگر اسلام میں داخل ہونے سے ابھی تک قریش کی مخالفت کے خوف سے یا کسی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ فتح مکہ نے وہ رکاوٹ دور کر دی تو فوج ہو کر یہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یمن سے 700 نفر مسلمان ہو کر پہنچے تو راستے میں اذانیں دیتے اور قرآن پڑھتے ہوئے آئے۔ اسی طرح عام عرب فوج در فوج ہو کر داخلہ اسلام ہوئے۔ آیت نمبر 3 میں ہے کہ جب موت قریب محسوس ہو تو تسبیح اور استغفار کی کثرت چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے، سبحانک ربک و بحمدی اللہم اغفر لی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ سورت کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے جاگتے آتے جاتے ہر وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر و اتوب الیہ، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم کیا گیا، اور دلیل میں اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرماتے تھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں ورم کر گئے۔ تمت سورہ نصر بحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں دشمن خدا و رسول کے بدترین نمائندے ابو لہب، جو آپ کا چچا بھی تھا اور قریش کا سردار بھی تھا، اس کی اپنی بیوی سمیت عبرتناک موت کا اعلان کے ساتھ مخالفین اسلام کو تنبیہ ہے۔ سورت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل ہوئی تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلے قریش کے لوگوں کو آواز دی۔ بعض روایت میں ہے کہ کہا یا صباحا، کہا کر یا بنی عبد مناف اور یا بنی عبد المطلب وغیرہ ناموں کے ساتھ آواز دی۔ آواز دینا عرب میں خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جب قریش جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے اور صبح و شام میں تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، کیا آپ لوگ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ضرور تصدیق کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے جو شرک و کفر پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا؟ آپ کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ بالخیر سورہ لہب بحمدللہ۔ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 4 آیتیں ہیں۔ عیسائیوں اور مشرکین کے باطل عقیدے کو تردید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ اور خاص توحید کے بیان پر مشتمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کو تہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ترمذی، حاکم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نبض پوچھا تھا، ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ دوسری بعض روایت میں یہ سوال یہود مدینہ کی طرف کیا ہے، اسی لیے اس صورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حصری عطار نے اس کو مکہ کہا ہے اور قطعتاً کافی سارے لوگوں نے ان کو مدنی کہا ہے۔ حضرت ابن عباس کے 2 قول منقول ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ مشرکین کے سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کے بنا ہوا ہے، سونا، چاندی یا کچھ اور؟ ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ واللہ احد لفظ قل میں اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی طرف کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا حکم ہو رہا ہے، اور لفظ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہی اور تمام کمالات کا جامع اور تمام چیزوں سے پاک ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہے کہ لفظ صمد کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کے حضرات مفسرین کے اقوال میں اس میں بہت میں امام حدیث طبرانی نے کتاب الاسنا میں ان تمام اقوال کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب صحیح ہیں اور ان میں جو صفات بیان کیے گئے ہیں وہ سب ہمارے رب کی صفات ہیں، لیکن اصل معنی صمد کے یہ ہے کہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور ضرورت میں رجوع کریں اور جو بڑائی اور سرداری میں ایسا ہو کہ اس سے کوئی بڑا نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ابن کثیر۔ اور آیت نمبر 3 میں ہے کہ یہ ان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے نفس نامہ کا سوال کیا تھا، اس کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور آیت نمبر 4 میں ہے کہ نہ کوئی اس کا مثل ہے، نہ کوئی اس کی مشابہت رکھتا ہے۔ سورہ اخلاص میں مکمل توحید اور ہر طرح کے شرک کی نفی ہے۔ بالخیر سورہ اخلاص بحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں ہیں، اور اس صورت میں ہے کہ تمام مخلوقات اور شرارت کے عادی حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین ہے۔ یہ سورۃ فلق اور اس کے بعد کی سورہ ناس دونوں صورتیں ایک ساتھ ہی ایک واقعہ میں نازل ہوئی ہیں۔ حافظ ابن قیم نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر یکجا لکھی ہے۔
اس میں فرمایا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجات و ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں صورتوں کو سحر اور نظر و بد اور تمام آفات جسمانی اور روحانیت دور کرنے میں تاثیر اعظم ہے، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس کا واقعہ مسند احمد میں اس طرح آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے تھے۔ بالخیر سورہ فلق۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ناس مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 6 آیتیں ہیں، اور اس صورت میں توحید کے اقسام ثلاثہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جن و انس کے قبیل کے تعلق رکھنے والے ہر وسوسے پیدا کرنے کے والے سے اللہ کی پناہ میں آنے کی ترغیب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے اخلاص، فلق اور ناس تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے، اور یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ سورہ فلق میں دنیاوی آفت و مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور اس صورت میں آخری آفت سے پناہ مانگنے کی تاکید ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، رب کے معنی پالنے والے اور ہر حال کی اصلاح کرنے والے کے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں ہے کہ الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ ان 2 صفات کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ رب جب کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اللہ کے سوا بھی دوسروں کے لیے بولا جاتا ہے، اور ان 3 صفاتوں کے ساتھ پناہ مانگنا دعا کی قبولیت کا اقرار ہے کہ یا اللہ، ہم ہی ان صفات کے جامع ہیں، ہم صرف آپ ہی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور لفظ ناس سے مراد، پہلے جو ناس آتا ہے اس سے مراد ہے بچہ، اور لفظ رب اور بویت اس کا قرینہ ہے، کیونکہ پرورش کی حاجات سب سے زیادہ بچوں کو ہوتی ہے، اور دوسرے لفظ ناس سے جوان مراد ہے، اور لفظ مالک اس کا قرینہ ہے جو ایک سیاست کے معنی رکھتا ہے، وہ جو ان کے مناسب ہے، اور تیسرا لفظ میم اس سے بوڑھے مراد ہیں جو دنیا سے منقطع ہو کر عبادت میں مشغول ہوں۔ لفظ الہ اس کا قرینہ ہے جو عبادت اللہ طرف مشیر ہے، اور چوتھا لفظ ناس سے مراد اللہ سے سوالہ بندے ہیں، اور لفظ وسوسے اس کا قرینہ ہے، کیونکہ شیطان نیک بندوں کا دشمن ہے، ان کے دلوں میں وسوسے سے ڈالنا اس کا مشغلہ ہے۔ اور پانچواں لفظ ناس سے مراد مفسد لوگ ہیں، کیونکہ ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ بدی سے اس کی جو پھسلائی اور چھپ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات ذکر کر کے اب ان کا بیان ہے کہ جس سے پناہ مانگنا مقصد ہے وہ ہے وسوسے سے۔ خناس، وسوسہ ایک مصدر دار اصل با معنی وسوسہ ہے۔ یہاں شیطان کو وسوسے سے فرمایا ہے کہ وہ سراپا وسوسے ہیں، اور وسوسے کے معنی شیطان کا اپنے اطلاعات کی طرف ایک مخفی کلام کے ذریعے بلانا ہے، جس کا مفہوم انسان کے دل میں آ جائے اور کوئی آواز سنائی نہ دے۔ آیت نمبر 6 میں ہے کہ وسوسے اس کے یعنی وسوسے ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ تو حاصل اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ سے پناہ مانگے جنات شیطان کے شر سے بھی اور انسانی شیطان کے شر سے بھی۔ ان تینوں آیتوں میں انسانی دشمن کا علاج عفو درگزر اور حسن سلوک سے بتایا گیا ہے، کیونکہ انسانی فطرت یہی ہے کہ حسن خلق اور حسن سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور شریر نفس فطری انسانی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ ان کا علاج دوسری آیت میں جہاد و قتال بتایا گیا ہے، کیونکہ وہ کھلے دشمن ہیں، کھلے ساز و سامان کے ساتھ سامنے آتے ہیں، ان کی قوت کا مقابلہ قوت سے کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت کا فائدہ یہ ہے کہ جیسا کہ خود برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں۔ ایسے موقع سے بچنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہو، اور کوئی ایسا موقع آ جائے تو بات واضح کر کے تہمت کے موقع کو ختم کر دینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث نے شیطانی وسوسوں کا بڑا خطرناک ہونا ثابت کیا ہے، جس سے بچنا آسان نہیں۔ خدا کی پناہ کے۔ تمت بالخیر۔
سورہ ناس بحمد اللہ۔